السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ کی ملاقات ایک ایسے اسٹوڈنٹ سے کروا رہا ہوں جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، حافظ سلیمان بن سیف، اور ریسنٹلی انہوں نے انٹر کیا ہے، آئی کام کیا ہے۔ ان کے ویوز موجودہ دور میں اسٹوڈنٹس کی پرابلمز جو ہیں ان پہ ہیں، اور ان کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرا نام سلیمان، ابھی میرا ریسنٹلی انٹر ہوا، آئی کام کے ساتھ میں نے کیا، تو اب بس میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو تھوڑی سی انفارمیشن ہے میرے پاس جو کہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم سب نے اسلام قبول کیا ایک کلمہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنی لائف میں، ہم نے اپنی لائف کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہمارے کیا گولز ہونے چاہیے۔ سیریسلی ہم میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا کیسے؟ آپ کے گھروں میں اپنا ماحول دیکھیں، آپ کی تربیت کیا ہے، کیا گھر والے آپ کو دین پہ عمل کرنے پر فورس کر رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو کلمہ پڑھایا، کیا وہ آپ کو اس کلمے کے متعلق کچھ بتا رہے ہیں؟ چلیں، ایک گھر کا معاملہ تو سیدھا سیدھا کلیئر ہوا کہ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتا رہے، آپ کی گائیڈنس ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد تعلیمی ادارہ اسلامک اسٹیٹ، اس میں آپ کا تعلیمی نصاب سلیبس ڈیزائن کیا گیا کہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے، اس میں آپ کو اسلامک انفارمیشن مل رہی ہے کہ آپ کے بچے کچھ سیکھیں۔ آپ لوگ کیسے ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کل کو ہمارا معاشرہ ایماندار بن جائے اور ہم لوگ یہاں پہ ریاست قائم کریں، ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے سلیبس کو دیکھا کہ آپ کے سلیبس میں کوئی ایک بھی مجھے چیز دکھائیں کہ اس کی وجہ سے بچے متاثر ہو کے دین پر عمل کریں؟ ایک بھی ایگزامپل یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں پرابلمس تو ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ ہمیں وہ ٹپس بتائیں جو آپ جیسے ٹین ایجرز کو دین کے قریب آنے میں ہیلپ کریں۔ یعنی ہم نے یہ تو پرابلم تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ بھئی نہ ہمیں گھر میں اس طرح ماحول مل رہا ہے، نہ ہی ہمیں ادارے میں اس طرح ماحول مل رہا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جی، کرنا کیا ہے وہ، کیونکہ گائیڈ لائن ہو اور وہ ایزی ہو، یعنی اوور دا نائٹ ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ ایسا ہے کہ کچھ گریجولی ہم کچھ اس طرح کریں، کوئی ہمیں گائیڈ کریں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید حوالہ دوں گا، قرآن مجید کیونکہ ہمارے لیے حضور نے جو انقلاب لائے ہیں اس دنیا میں وہ قرآن کی بدولت لائے ہیں، بے شک۔ اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ اپنے گروبانوں میں ایک دفعہ جھانکیں کہ ہم نے اس کو کتنا پڑھا، کتنا سیکھا، اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو بات تو یہ، اسلام کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان ہمارا ہے بھی کہ نہیں؟ کیا ہم مومن کی ڈیفینیشن پہ پورا اتر بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ سورۃ الحجرات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے بات، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو بغیر کسی شک کر عمل کریں، بغیر کسی شک کے عمل کریں، اس کے بعد اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہی وہ سچے لوگ ہیں، یہی مطلب کہ ایمان پہ چلنے والے لوگ ہیں، یہی مومن کی ڈیفینیشن ہے بیسیکلی۔ اور وہ تو بڑی مزے کی بات تھی کہ اب ایمان کی طلب بھی ہو نا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 6 ہے غالباً، جس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اگر تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ڈال دی اور نفرت ڈال دی کفر سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، تو گویا آپ سچوں میں ہو گئے، آپ راہ پہ چلنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو فرسٹ آف آل ہم نے عمل کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس تلوار پکڑی اور شروع ہو جاؤ، نہیں 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 نہیں، اس دور میں ہمیں علمی جہاد کرنا ہے، سب سے بڑی چیز ہماری یہ ہے۔ تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سب کو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے کیا ہے کہ جہاد کا نارملی کانسیپٹ یہ ہے کہ تلوار پکڑو اور شروع ہو جاؤ، بارڈر پہ چلے جاؤ یا لائک دیٹ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن اسٹوڈنٹس کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ود رسپیکٹ ٹو جہاد وہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ شکریہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی نالج کے ذریعے سے، آپ کسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں یا اپنے گھر میں، آپ اپنے نالج کے ذریعے سے آپ جہاد کر سکتے ہیں۔
جیسے کہ اس دور میں تو سچی بات ہے کہ دین پہ بات کرنا جہاد سے کم نہیں ہے. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں بالکل. جس سے بھی بات کرو گے اس نے کہنا یار کیا کہہ رہے ہیں, ایسے ہی آپ کو بڑا ٹارچر بھی کیا جائے گا, آپ کو بڑا کچھ سننا پڑے گا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں تو ان کو بھی لوگوں نے حتیٰ کہ وہاں سے آیا تھا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, حضور کو مجنون کہا گیا لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں بتایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. دراصل پاگل تو وہ خود ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں. کیوں؟ جو دین کی بات کرے گا اس کو برا بھلا کہا تو جائے گا. تو اس لیے میں اپنے بھائیوں سے اور اپنے سارے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس ڈیفینیشن پہ آنا پڑے گا. اس کے بعد سورۃ المومنون 18ویں پارے میں اپنا قد افلح, اس میں شروع میں کچھ آیات ہیں, پہلی غالباً 10 آیات ہیں, آپ ان کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن یہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے بتایا کامیاب صرف مومن ہے, قد افلح المؤمنون, کامیاب مومن ہے. تحقیق کامیابی کو پہنچے صرف مومن. مومن کون ہے؟ مومن کی ڈیفینیشن آپ کو سورۃ الحجرات میں نے بتائی, اس کا ریفرنس دیا کہ مومن تو وہ ہے جو بغیر کسی شک کے عمل کرے. اپنے گروہانوں میں دیکھو تو صحیح کتنا کو یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ. گناہ کرنے سے پہلے کتنی دفعہ دیکھنے کے اللہ دیکھ رہا ہے. چوری کرنے سے پہلے کتنی دفعہ سوچنے کے اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا, سن بھی رہا. جھوٹ بولنے سے پہلے کتنی دفعہ سوچنا اللہ سن رہا ہے, خدا رہا جھوٹ نہ بولو. کتنا کوئی ایمان ہے ہمیں اللہ پہ. اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم عاشق رسول تو بنے پھرتے ہیں, لیکن سوری یہ بات تھوڑی سخت بھی ہو سکتی ہے, ایک ڈاکٹر کی ایڈوائس آپ کو زیادہ اوتھینٹک لگتی ہے اللہ کے نبی کی بات سے. یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حضور نے ایک مثال کے طور پہ کوئی بات بتائی کہ اگر آپ یہ کام کرو کہ آپ کو یہ بیماری نہیں لگے گی, اس کی طرف کوئی دھیان نہیں. ہاں ڈاکٹر کہے گا تو بات اوتھینٹک ہے, اس کی بات ہو سکتی ہے, اس کی تو بڑی, اور اب تو تحقیق ہو بھی رہی ہے الحمدللہ. ہمیں تو شروع سے یقین تھا. اب سائنٹسٹ حیران ہے کہ جو اللہ کے نبی نے جو باتیں کہی ہیں یہ سچ کیسے ہو رہی ہیں, کہ 1400 سال پہلے ایسی باتیں کون کر سکتا ہے. جیسے کہ ایک برتن کے متعلق ایک روایت تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی ڈاگ یعنی کہ اگر کتا کو اس میں منہ مارے تو آپ 7 دفعہ اس کو مٹی سے دھو لیں تو سارے جراثیم ختم ہو جائیں گے. اس دور میں لوگوں نے سوچا ہوگا یار یہ کیا بات ہے, مٹی سے بار بار 7 دفعہ دھوئیں گے تو کیسے جائے گا. اب تحقیق ہوئی ہے 6 ٹائم دھونے سے بھی نہیں جاتا, 7ویں دفعہ دھو تو کوئی وہاں بیکٹیریا کوئی کیمیکل ہے ہی نہیں. آپ غور تو کرو, آپ اللہ کے نبی کی باتیں پڑھو تو صحیح. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے میں کہوں گا ایمان کی چیزیں آپ لوگ دیکھیں کہ مومن ہے کون. اس کے بعد مومن کی کیا صفات ہیں, وہ صفات اپناؤ. جیسے کہ قد افلح المؤمنون بتایا, یہ کامیابی ہے ان میں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, مومن تو وہ ہے جو اپنی نمازوں کو خوش الخضوع کے ساتھ پڑھے. والذین هم عن اللغو معرضون, اور بالکل بھی فضول گفتگو نہیں کرتا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں تو پوائنٹ بات کروں, جلدی کروں. فار ایگزامپل آپ اگر پڑھ رہے ہیں دنیاوی, بس پڑھیں فری ہوں, اس کے بعد دوبارہ اپنا کوئی اور کام کریں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا. یہ آپ سب کو میرا ایک میسیج ہے, یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں آپ سب کہ اس ملک میں ہم نے یہ سودی نظام اور یہ کفار کا نظام جو ہمارے سر پہ مسلط ہو گیا, اس کو ہرانا ہے. اس کو ہرانے کے لیے میں آپ کو نہیں منع کرتا کہ آپ دنیا نہ پڑھیں, میں تو چاہتا ہوں آپ لوگ پڑھیں, لیکن اپنا دین تو نہ بھولیں. اپنا دین بھی پڑھیں ساتھ. فار ایگزامپل آپ کسی پوسٹ پہ آئے, آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے جج میں نے کیا کچھ کرنا ہے. آپ کو دین سے اگر آپ کو ملیں گے سارا کچھ, تو آپ وہاں سے اٹھائیں گے چیزیں اور اسی طرح کام کریں گے. ہر پوسٹ پہ ہر بندہ جب یہ کام کرنا شروع کر دے گا آہستہ آہستہ, تو بتاؤ کیسے وہ دین حافظ نہیں ہوگا. اچھا میں آپ سے پھر پوچھوں گا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جی پریکٹیکل مسلمان بننے کے لیے, جی ایز اے اسٹوڈنٹ پریکٹیکل مسلمان بننے کے لیے آسان ابتدائی میتھڈ کیا ہے. لائک ایک بندہ چاہتا ہے, ولنگنیس ہے, اب اسے گھر سے ماحول نہیں مل رہا یا ادارے سے ماحول نہیں مل رہا, وہ خود سے چاہتا ہے کہ کوئی پریکٹیکل مسلمان میں بن جاؤں, میرے جو ایکشنز ہیں یہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہو جائیں, گریجولی ہو جائیں. مطلب اوور دا نائٹ میں واٹ ایور میری روٹین جو بھی ہے اس کو میں آہستہ آہستہ کوئی مطلب کچھ ایسا کروں کہ میری روٹینز بہتر ہونا شروع ہو جائیں. آٹومیٹکلی میں دین کی طرف جو ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دین کی طرف اب جاتے ہیں ہم تو ہمیں کوئی بندہ کدھر کھینچ رہا ہے, کوئی کدھر کھینچ رہا ہے, کوئی کدھر کھینچ رہا ہے, یہ الگ مسائل ہیں. لیکن ایز اے سمپل مسلم میں کیا کروں کہ دین کے لیے ادھر چلنا میرے لیے آسان ہو جائے نا. ابتدائی چیز جو کوئی 1-2 ایکشنز بندہ آپ ایڈوائز کریں کہ یار ٹین ایجر یہ کر لینا تو
وہ آٹومیٹکلی دین کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے. جی اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ نے ایک بڑا پیارا سوال بھی کیا ہے, اس کا جواب میرے ذہن میں آیا, پہلے میں وہ دوں گا کہ آپ نے کہا کہ کوئی ہمیں کدھر کھینچ رہا ہے, کوئی ہمیں کدھر کھینچ رہا ہے. میرے بھائی کوئی کہاں بھی کھینچے, آپ جس مرضی شاخ میں جائیں آپ کو ادھر اللہ کے نبی ملیں گے, سبحان اللہ, بڑی پیاری آپ کو ادھر میرے پیارے نبی ملیں گے, اور آپ کو وہی سکھائیں گے کیا کرنا. کیونکہ ہمارے ذہن میں بیسیکلی کنسیپٹ بن گیا کہ اگر کوئی مجھے کھینچے تو میں کہیں اللہ کے نبی سے دور نہ ہو جاؤں. بھائی تمہیں وہاں بھی اللہ کے نبی ملیں گے, اللہ کے نبی کی باتیں ملیں گی, تم کسی مرضی شاخ میں جاؤ, اسلام کی جس مرضی. بیسیکلی یہ ہے رائے بے اختلاف. یہ پھر ایک لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ لائک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مرضی اتنے آپ مسائل اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جس کی وجہ. ہاں کچھ بھی نہیں ہے, زبردست زبردست کچھ بھی نہیں ہے. زبردست. آپ آئمہ کے نزدیک دیکھیں, اختلافات ہونے کے باوجود ایک دسترخوان میں بیٹھ کے کھانے والے تھے. ماشاء اللہ, یعنی آپ یہ کہنا وہ جو حدیث شریف غالباً ہے کہ یہ اختلاف جو ہے باعث رحمت ہے. جی باعث رحمت ہے, یہ وہ تو فرقہ نہیں ہے. اس کو نا بیسیکلی لوگ نا شو کرتے ہیں کہ تو فرقہ ڈال رہے ہیں دین میں علیحدہ علیحدہ. نہیں نہیں نہیں, تو فرقہ نہیں ہے, صحابہ میں اختلاف ہے. یعنی یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ اگر ہم نے قریب لانا اجماع کی طرف جانا ہے تو ہمیں یہ کھلے دل سے سوچنا چاہیے کہ برانچز جس مرضی کے ساتھ ہم اٹیچ ہوں گے, وہ جو بیسک ٹری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں, اور وہیں پہ ہمیں دین کی ہر شاخ جو ہے وہیں پہ لے کے جائے گی. بالکل ٹھیک. اس میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے میں رکھوں گا. ایک دفعہ ایک صحابی ہے اور آ کے نا انہوں نے اپنا یہ گلے باندھ کے نا بٹن بند کیا ہوا تھا, کراس کیا ہوا تھا. تو دوسرے آئے, انہوں نے کھولا ہوا تھا, ان سے لڑنے لگے کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے تو ہمیشہ اس کو کلوز کیا تھا, تم نے اس کو کیسے اوپن کیا. کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس کو کھولا تھا. وہ دونوں اس بات میں لڑ رہے ہیں کہ بھائی تم بند کرو, تم کھولو. ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا تم نے دیکھا بند کیا, انہوں نے کہا تم نے دیکھا کھولا ہوا, ہاں دونوں میں ٹھیک. بیسیکلی سارا سولوشن ہی ہے, ہاتھ یہاں باندھو یہاں باندھو. دیکھا ہے نا, ایک صحابی نے بھی دیکھا ہے, بس میرے نبی نے پڑھی ہے, بس پڑھ لو نماز ہو جائے گی. اب بیسیکلی سب سے پہلے تو میرے پیارے بھائیوں نماز پڑھیں. نماز یہ وہ چیز ہے کہ مومن کی معراج ہے. وہاں تک پہنچنے میں ٹائم تو لگے گا, سمجھ جائے گی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دیں گے. سب سے پہلے نماز. دوسری چیز اپنا اخلاق. اخلاق کے متعلق یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں, خصوصی طور پہ اپنے پیرنٹس اپنے بہن میں سے اچھا سلوک کریں, اپنے آپ اسکول میں ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ اچھا سلوک کریں, باتیں برداشت کرنا سیکھیں. میرے نبی کے بھی تقریباً آپ زیادہ سنتوں کی طرف نہ جائیں, ایک سنت برداشت کرنا سیکھیں. آپ کسی دوسرے کو, ہمارے یہاں پہ بیسیکلی برداشت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں, آپ کو جیسے اگزامپل دی نا, کوئی ایک شاخ دوسری شاخ کو دیکھتی ہے تو لڑنے لگ جاتی ہے, یہ کیا چیز ہے. اگر کوئی رفع دین کرنے والا رفع دین نہ کرنے والے کو دیکھے تو اس کو سینے لگائے, یہ بھی میرے نبی کی سنت ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی ہاتھ چھوڑنے والے کو دیکھے اس کو بھی سینے لگائے, یار یہ بھی میرے نبی کی سنت ادا کر رہا ہے. ایسے آپ سارے یونائٹ ہو جاؤ گے. انگریزوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. انہوں نے آپ کو ڈیوائڈ کیا ہے اور آپ ابھی تک رول کر رہے ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن آپ کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد ابھی آپ کی گورنمنٹ میں جتنے بھی رولس ریگولیشن امپلیمنٹ ہوئے ہیں وہ کوئی بھی اسلامک نہیں ہے. بیسیکلی ابھی تک ان کے ہی رولس چل رہے ہیں ابھی تک. تو ان کٹ شارٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابتدائی طور پہ ہمیں نماز کے لیے کوشش کرنی ہے, پھر ہم نے اپنا اخلاق بہتر کرنا ہے, اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم نے ٹالرنس برداشت جو ہے اس کو اپنانا ہے, صبر کو اپنانا ہے. جی جی, ایک جو چیز آپ سے ایڈ کر دیں, قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑیں. یعنی جو غالباً علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. یعنی قرآن کو ہم نے صرف وہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی باعث برکت کے لیے اوپر رکھ دیا, جب ضرورت پڑی تو اسے ہم نے جناب صاف صوف کر دیا, وہ گرد میں پڑا ہوا اسی طرح, اور اس سے جو رہنمائی لینے جو اصل مقصد تھا وہ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. اور قرآن مجید سے جب آپ کا تعلق بنے گا نا, آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیسیکلی دین ہے کیا. اچھا, میں 2 سوال آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا, آپ کا بڑا وقت میں لے رہا ہوں. ایک تو یہ کہ کیا کوئی ایسا کلیہ یا ایسا نسخہ ہے جس سے نماز پڑھنا آسان ہو جائے ایک عام مسلمان کے لیے, کہ نماز کی طرف اس کا آٹومیٹکلی, یعنی وہ یہ کرے تو نماز پڑھنے کی طرف اس کا دھیان جو ہے زیادہ ہوگا, یا نماز مطلب سستی جو ہے اس کی کم ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو میں ایک
بات کروں گا چھوٹی سی. جی جی. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بیسیکلی ہمارا ایم اس میں بنا ہوا ہے بات دنیا سے شروع دنیا پہ ختم. ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ اللہ سے مانگو اللہ دنیا آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے. ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. آپ نے دنیا میں شہرت حاصل کرنی ہے, جو کام مرضی کرنا ہے, آپ کا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, آپ کو کروائے گا. آپ نے اپنا مشن چینج کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو صحابہ نے مشن رکھا تھا کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب کوشش کرو گے نا تو اسی اللہ کے لیے آپ پھر برداشت کرو گے کہ یار اگر مجھے گالی بھی دے رہا چھوڑو, مجھے جو بھی کچھ کہہ رہا ہے کہنے دو, کوئی بات نہیں, اللہ تو دیکھ رہا نا, بس میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری پرائورٹیز چینج ہو چکی ہیں. ہم نے دنیا کو فرسٹ پرائورٹی میں رکھا ہے, دین کو پتہ نہیں سیکنڈ یا کہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو ہم پرائورٹی میں اپنا اگر دین کر لیں, پہلی ہم کوشش کریں کہ ترجیح ہر عمل کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے, تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. یعنی اگر میں دیکھوں کہ میں نے اسکول جانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, تو مجھے پتہ ہو کہ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں, لیکن ان سب سے اہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے. تو نماز ان سب سے زیادہ میرے اوپر فرض ہے. اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے میں ہو جاؤں تو اتنا فرق نہیں پڑے گا 10-15 منٹ سے, لیکن نماز میں آگے پیچھے کروں گا تو اس میں میری کوتاہی ہے, اس میں میرا نقصان ہے دین کا بھی اور دنیا کا بھی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. تو اس میں آپ کو میں اپنی لائف کی ایگزامپل بھی جی جی دیتا ہوں. پلیز. میں کالج میں تھا تو میں ہینڈ ریز کرتا تھا سر نماز کرنے, تو کلاس پوری دیکھتی تھی یار اتنا امپورٹنٹ لیکچر ہے چھوڑ کے جا رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے میرا کبھی A+ سے نیچے نہیں آیا. اچھا, یہاں پہ میں آپ سے نا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, اگر آپ برا نہ مانیں. دیکھیں نماز کا ٹائم آپ لیکچر چھوڑ کے جا رہے ہیں. نماز کا ٹائم الحمدللہ اکثر جیسے ظہر کی نماز ہی نارملی بیچ میں آتی ہے اسٹوڈنٹس کو جو کرتی ہے, تو کیا ایسا ممکن نہیں اگر آپ کی 1:30 کلاس اوور ہو, 1:30 سے لائک 2:30 کلاس اوور ہونی ہے, تو آپ 2:30 کلاس اوور ہونے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھ لیں, یعنی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اللہ آپ کے ساتھ آسانی چاہتا ہے, اللہ آپ کے ساتھ سختی نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک. اچھا دوسرا, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ کلاس چھوڑ کے جانا, تو کسی کو یہ میسج نہ جائے کہ اب اسٹوڈنٹ جناب شروع ہو جائیں, ہر بندہ ہاتھ کھڑا کرے, سر میری کلاس بعد میں نماز کے لیے نکل رہا ہوں. میری وہ لیکچر بہت لمبا ہوا کرتا تھا. ٹھیک. اچھا ٹھیک ہو. ٹھیک ہو. یعنی اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ لیکچر کمپلیٹ ہونے سے پہلے ضائع نہیں ہو رہی, بالکل آپ یہ لیکچر آرام سے لیں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد فوراً آپ نماز, کیونکہ یہاں پہ وہ بچے یہ نہ لے لیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی سہولت کے لیے دین کو استعمال کر لیتے ہیں. جی جی. یعنی اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا ہے کلاس میں بیٹھنے کو, وہ کہے گا جی میرا نماز کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے پیچھے وہ چاہے نظر نہ آئے, میں ویسے بدگمانی نہیں کر رہا لیکن ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اچھا, میں دوسرا جو آپ سے کویشچن پوچھنا چاہوں گا, نماز کا تو ہم نے دیکھ لی کہ اس طرح ہم کوشش کر سکتے ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ اگر انسان باوضو رہنا شروع کر دینا تو نماز میں آسانی ہو جاتی ہے. وضو والا بندہ جو ہے نماز ادا کر لیتا ہے, جس کا وضو نہیں ہے وہ نارملی وہ اس سے سستی زیادہ ہوتی ہے. اچھا, میں آؤں گا قرآن کریم کی طرف جو ہماری رہنمائی کے لیے کتاب ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا ایک بگنر کے لیے کیا آسان طریقہ ہے؟ اگر تو اس میں قرآن مجید دیکھ کے پڑھا ہوا ہے. اچھا, اس میں یہ بھی بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک بندہ مجہول پڑھ رہا ہے, تجوید نہیں آتی اسے, اس نے ایسی مطلب جیسے ویسے ہی پڑھا ہوا ہے, اسے الفاظ اسے صاد اور سین اور سا کا فرق ہی نہیں پتہ ہے, وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے, اس کے لیے ہاں بالکل, تو اس کے لیے کیا رہنمائی ہے کہ وہ کیا اس کو چاہیے کہ بھی بہتر کرے, تو وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں آسانی سے. اور دوسرا یہ کہ اس سے اب پڑھنا آ گیا تو اس سے لرننگ رہنمائی کیسے بولے, یعنی پہلے اچھا پڑھنا اس کے بعد اس سے رہنمائی لینا سمجھنا. اس اگر تو وہ صرف قرآن مجید پہلے سیکھنے لگ جائے گا, کیونکہ دور بڑا مشکل ہے کہ میں پہلے قرآن مجید کو اپنا درست کروں, پہلے سین فا صاد ان پر غور و فکر کروں, پورا قرآن پہلے ایسے پڑھوں, پھر اس کو پکا کروں, پھر اس کے بعد دوبارہ رہنمائی لکھوں, پوری زندگی یہیں پہ گزر جائے گی. ٹھیک ہے, ایسا کرے کہ تھوڑا تھوڑا کرے. آپ ایک دم برڈن نہیں ہونا چاہیے, آپ بالکل ایزی لو اپنی لائف میں جیسے آپ ہو. ہاں, جو قرآن کی آیت پڑھو پھر اس پہ عمل کرتے رہو. فار ایگزامپل ایک صحابی کی میں یہاں مثال دوں گا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے 8 سال میں سورۃ البقرہ حفظ کی. 8 سال میں 8 سال میں. تو کسی نے پوچھا عمر اتنی خوشیاں کر رہے ہو کہ اونٹ میں اونٹ کاٹی جا رہے ہو, ذبح کر رہے ہو اور بانٹی جا رہے ہو, کیا بات ہے؟ 8 سال میں حفظ کیا تم نے, 8 سال میں اتنا وقت لگا کے اور اتنی خوشی. انہوں نے کہا میں اگلی آیت تب پڑھتا تھا جب میں پچھلی پہ عمل کرتا تھا. تو
آپ فار ایگزامپل آپ چھوٹی سی سورج سیکھیں، پہلے آپ اس میں عمل کریں، پھر اس کے بعد آپ اگلا سیکھیں. اور اس کے لیے آپ کو ایک ٹیچر لینا پڑے گا. اگر ٹیچر نہیں لے سکتے آپ آن لائن الحمدللہ ہمارے کافی سارے علماء نے یہ، میں آپ کو پہلے بات کیا فرقے کو نہ دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کو کہیں سے قرآن جس کا اچھا مل رہا ہے آپ اس کا قرآن لیں، جس کے آپ کو حدیث کی رہنمائی مطلب کہ آپ کوئی اچھی بندہ کر رہا ہے تو آپ اس کی حدیث وہاں سے. فرقے کو مت دیکھیں. فرقوں میں ڈال کے آپ کو نا انہوں نے محدود کر دیا آپ کی سوچ کو. اپنی اس سوچ کو کھولیں، کیونکہ ائمہ کے نزدیک اختلافات آئے دن ہوتے رہتے تھے، ان میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. تو یہ ہے. لیکن اپنے بڑوں سے لڑیں مت، اس طرح کا معاملہ نہ کریں. یہ نہیں ہوتا نا کچھ بچے پھر آ کے سختی کرنے لگے کہ نہیں مسئلہ ایسے بھی ہم نے تو ایسے کرنا ہے. ایسے مت کریں. اب دیکھیں میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا ایک شو، تو ایک شخص نے بڑا پیارا سوال کیا. اس نے کہا کہ رفع دین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، رفع دین کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. میرا خاوند کہتا ہے کہ رفع دین نہیں کرنا. تو انہوں نے ایک حدیث عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایسا کریں آپ رفع دین نہ کریں، کوئی حرج نہیں. اگر دونوں طرح نماز ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے. آپ فساد میں مت پڑیں، آسانی ہے. اس لیے امام شافعی جب گئے کوفے والی سائڈ پہ، وہاں پہ انہوں نے حنفیوں کی بستی میں تھے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ امام شافعی آئے ہیں. تو امام شافعی نے رفع دین کے بغیر نماز پڑھائی، اور پچھلوں نے اونچی آواز سے آمین بھی کہی اور رفع دین بھی کیا. اسلام پھرا بعد میں پوچھا بھائی تم لوگوں نے آمین اونچی کہا، میں نے آہستہ کہہ دیا کہ تم لوگوں کی وجہ سے، کہ اس حدیث میں عمل کر لوں تاکہ لڑائی پیدا نہ ہو. انہوں نے کہا ہم نے بھی اس لیے کیا کہ امام ہمارے ویسے پڑھے، ہم کیسے پڑھیں. بیسیکلی دین اتنا آسان ہے، تو اس میں لڑنے والی بات کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. حافظ صاحب آپ کا پورا نام پلیز؟ سلیمان بن سیف. ماشاء اللہ. آپ سب سلامت رہیں، خوش رہیں. بڑا اچھا وقت گزرا آپ کے ساتھ. جزاک اللہ.